उर्दू कंटेंट की सेटिंग के ऊपर अब तक मेरी बहुत सारी वीडियोस जिम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट के मैसेजेस आते रहते हैं कि सर हमें उर्दू कंटेंट की सेटिंग मजीद बताएं कि कैसे की जाती है। हमें अभी तक भी उसकी चीजें समझ में नहीं आती। तो मेरा कुछ पुराना कंटेंट जिसके अंदर मैंने उर्दू कंटेंट की सेटिंग की हुई है, वीडियो पुरानी है लेकिन उन तमाम बिगनर्स के लिए बहुत मुफीद है जो उर्दू कंटेंट को सीखना चाहते हैं, कंटेंट की सेटिंग को सीखना चाहते हैं। वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह उर्दू कंटेंट की सेटिंग के हवाले से उनको बहुत फायदा होने वाला है। मैं इलस्ट्रेटर पे आ चुका हूँ। रिसेंटली एक जगह का एक इज्तिमा होने जा रहा है, मेरे पास उसका इश्तिहार आया था कि चांस भाई प्लीज इसे आप डिजाइन करें। तो ये एक इश्तिहार का टोटली कंटेंट है। अब मैंने बनाना तो वैसे भी था, तो मैंने कहा कि इस आपको सिखा भी दूंगा, एक डिजाइन बनाना भी और काम भी चल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कैसे डिजाइन बनाते हैं। अब ये एक फ्लायर का कंटेंट, ठीक है। इसमें बुनियादी तौर पे 3 रोजा रूहानी इस्लाही तरबियती करबोगा शरीफ इज्तिमा, नीचे हजरत का नाम लिखा हुआ है और नीचे उनके शेख का नाम लिखा हुआ है, किस तारीख को है, किस दिन को है, ठीक है, किन की जानिब से ये इश्तिहार नशर हो रहा है, ठीक है, और ये नीचे उनके कॉन्टैक्ट नंबर। सारा कंटेंट आपके सामने आ गया। तो अब अगला मरहला, आपका जो अहम मरहला शुरू होता है, वो आपकी कंटेंट की सेटिंग का शुरू होता है और वो आपने यहाँ पे करना होता है। देखिए डिजाइनिंग की तरफ अब हम अगले कदम में जाएंगे। डिजाइन बनाने से पहले जो मेरा तरीका है और जो मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले डिजाइन अपने कंटेंट की टोटली सेटिंग करता हूँ कि यार ये वाला कंटेंट मेरा कैसे होगा, किसी फॉन्ट को बड़ा करना है, हेडिंग को मैंने कैसे बनाना है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे अपने कंटेंट की। जब वो सारी चीजें सेट हो जाती हैं तो फिर अपना कंटेंट अपने सामने रख के मैं अपनी डिजाइन की सेटिंग करता हूँ। उसके अंदर कहाँ बॉक्स बनाना है, उसके अंदर कहाँ इमेज सेट करना है, उसके अंदर कहाँ एड्रेस वगैरह की चीजें ऐड करनी है, वो सारी चीजें, उसके लेयर्स, उसके जो है वो सॉरी लेयर्स कह दिया, उसके अंदर रेक्टेंगल, उसके अंदर बॉक्स, शेप्स, ये सारी चीजें मैं अपने कंटेंट को ज़हन में रख के बना रहा होता हूँ। तो जब वो बनता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तमाम डिजाइन बना ही इसी कंटेंट के लिए था और वो बना भी इसी कंटेंट के लिए होता है। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये हमारा गोया कि कंटेंट है सारा, और कंटेंट को हम करेंगे अनलॉक। अनलॉक करने के लिए राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको कर देंगे अनग्रुप। अनग्रुप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे सेटिंग। अब हमारे इश्तिहार का जो मेन हेडिंग बनेगा, वो आपने देखना है कि यार हमारा जो फ्लेक्स बनेगा उसमें मेन फोकस हमने किस पे करवाना है। वो आपको पता होगा कि मेन टॉप टाइटल उसका क्या है। बिल्कुल इस इश्तिहार का मेन टाइटल है करबोगा शरीफ इज्तिमा। अब इस चीज को हमने मेन जो है वो हाईलाइट करना होता है, ठीक है। उसको हमने हाईलाइट करना होगा और बाकी चीजों को हमने इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होगी, इसकी बनिस्बत हल्का रखना होगा। फिर जो हमें हाईलाइट करने की जरूरत होगी वो 16 अक्टूबर फला फला को करना होगा, ये तारीख और दिन को करना होगा हाईलाइट, और निजी की चीजों को ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता यहाँ पे ये दो नाम भी अहम हैं इस इश्तिहार के हवाले से, तो इनको भी हाईलाइट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इन तमाम चीजों की अलग अलग कैटेगरीज बनाए, अलग अलग हिस्से बनाएंगे। ये 3 रोजा एक अलग चीज है, ये कहीं पे हम सेट कर लेंगे। रूहानी इस्लाही तरबियत से इज्तिमा, ये भी इसी का जुज है लेकिन ये यहाँ पे छोटा करके आएगा। करबोगा शरीफ बड़ा आएगा, तो ये एक अलग पैक है। अगला, जिन बुजुर्गों की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है, ये उनका नाम है, ये एक अलग हिस्सा। ये किन की खलीफा है, ये यहाँ पे आ गया, और ये गोया कि उसी नाम का हिस्सा है इसका। तो इसको इसके साथ रख दे। हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। ये चीज अलग बन गई, ये अलग बन गया, ये अलग पैक बन गया, और ये हमारा अलग बन गया। शोबे नशर इशात, इसको यहाँ रख दो, और टोटली ऐसे करके इसको यहाँ रख दो, अलग बन गया। कॉन्टैक्ट नंबर ये एक अलग, बल्कि ये भी इसी से ताल्लुक रखता है, इसको यहाँ रख दो एड्रेस वगैरह के साथ। तो अब हमारे डिजाइन के बुनियादी तौर पे जो हिस्से बने हैं वो 1 2 3, ठीक है, 5 हिस्से बने हैं। अब हमने इनको मजीद खूबसूरत करना है। हिस्से बना लिए ना। अब करबोगा शरीफ इज्तिमा का फॉन्ट क्या बनाना है, किस अंदाज से इसको लिखना है, कौन से बोल्ड फॉन्ट में लिखना है, इस नाम की सेटिंग कैसे करनी है,
اس نام کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، ان کے اندر کون سی چینجنگز ہیں، اس کے اندر کون سی چینجنگ ہیں. اب اگلا مرحلہ اس کا آتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے، تو ہماری جو مین، اس کو 3 روزہ کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، کوئی بڑا جو ہے وہ اہم نہیں ہے، اس کو بعد میں ہم سیٹنگ کر لیں گے اس کی. اب مین ہیڈنگ ہے ہماری کربووا شریف. اب اس کے لیے اپنے بہت سارے پاپڑ بیلنے ہیں کہ کون سا فونٹ اچھا رہے گا. یہاں پہ آپ کا کافی وقت لگے گا. ٹھیک ہے، میں اس کے لیے یہاں سے ایسا کروں گا کہ یہاں سے جو میں طریقہ میرا ہے، ٹیب ٹول لیا، یہاں پہ کلک کیا، اور یہاں پہ میں دوبارہ سے لکھ دوں گا کربووا شریف السٹریٹر کے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ ہیڈنگ کو ہم نے ہمیشہ یہیں پہ سیٹ کرنا ہوتا ہے، شریف اجتماع. ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ لیا، اور لکھنے کے بعد اب اس پہ میں مختلف فونٹ اپلائی کر کے دیکھوں گا مجھے کون سا فونٹ زیادہ پسند آتا ہے. یہ فونٹ لیا بالفرض، یہ میں مختلف جو میں اپنا طریقہ کار ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اب یہ ایک فونٹ میں نے یہاں پہ لے لیا، اس کی کاپی جو ہے میں یہاں پہ بنا کے رکھ دوں گا. اب دوبارہ دوسری کاپی کو سلیکٹ کیا، اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں اگلا اس پہ اپنا فونٹ اپلائی کروں گا، کوئی دیکھوں گا کون سا اچھا ہے. یہ فونٹ اپلائی کر دیا، مزید یہ اپلائی کر دیا، مزید یہ اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے، مزید یہ ایک اور فونٹ ہے حیدر کے نام سے، یہ اپلائی کر دیا. اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں. بہرحال اتنے کافی ہیں. تو طریقہ کار ہمیشہ یہی رہے گا، آپ نے اپنے چاہت کے کافی سارے فونٹ سلیکٹ کر لینے. اب اگلا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنا اس کو مزید آپ نے بہتر کرنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یار یہ جو فونٹ ہے نا یہ بہتر رہے گا ہیڈنگ کے لیے، تو میں اسی کو یہاں سے اس کی کاپی لے لیتا ہوں، یہاں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں لا کے میں ایسا کرتا ہوں کہ رائٹ کلک کر کے اس کو کروں گا پہلے کریٹ آؤٹ لائن. تو یہ فونٹ کی شکل سے نکل آیا، اور پھر رائٹ کلک کر کے اس کو کروں گا انگروپ. اب اس اجتماع کو پکڑ کے سیٹ پہ کر رہا ہوں، کربووا شریف کو سیٹ پہ. اجتماع کو کر دوں گا تھوڑا سا بڑا ایسے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. مزید آپ اس کو اپنے حساب سے موڈیفائی کریں گے، بہتر کریں گے، سیٹ کریں گے کہ یار کون سی چیز کہاں پہ ٹھیک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اجتماع ایسی ٹھیک ہے. یہ کربووا شریف اس کو پکڑ کے میں یہاں پہ لے آؤں گا مزید، اور اس کو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں تھوڑا سا اگر کرنا چاہیں تو. اس طرح سے اس کی آپ کچھ سیٹنگ ٹھیک بن رہی ہے. یہ با کے نقطہ یہاں پہ ٹیچ ہو رہا ہے را کے ساتھ، تو رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ کر دیں گے، یہ الگ ہو جائے گا. اس کو آگے کرنا چاہیے. یہ غین کا نقطہ ہے، اس کو بھی ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ کر دیں. اس کو یہاں رکھ دیں، یہاں رکھ دیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں رکھیں گے تو ٹھیک. یہ 2 نقطے ہیں، ان کو بھی اسی طرح آپ تھوڑا سا آگے کر دیں. شریف کے یہ 3 نقطے ہیں، تو یہ ویسے ہیں تو شریف کے نقطے، لیکن یہ آگے اوپر کو جا رہے ہیں، شریف نہیں آئیں، یہ باہر نکل رہے ہیں. ان کی شرافت کو ہم کیا کریں گے کہ ان کو ریلیز کمپاؤنڈ کر کے، کمپاؤنڈ بات کر کے اس کو بھی ادھر لے آئیں گے، تاکہ بلکہ اسی کی کاپی لے لیں گے تاکہ یہ شریف ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ اچھا، یہ نقطہ تھوڑا سا برا لگ رہا ہے یہاں پہ، اس کو یہاں رکھتے. اب اس کی سیٹنگ ٹھیک ہو گئی ہے، یہ سیٹنگ بہترین ہے اس کی. اس طرح سے اس کے اوپر ہمارے یہ والے الفاظ ہیں کہ روحانی اصلاحی اجتماع. اب روحانی اصلاحی اجتماع کے لیے آپ یہ والا فونٹ لے لیں، کربووا شریف جس میں لکھا ہے، یا یہ جنا ایل ٹی کے نام سے جو فونٹ ہے یہ لے لیں. بالفرض اسی کو ہم یہ والا لے لیتا ہوں، یہاں پہ رکھوں گا، قریب کروں گا، اور اس میں لکھ دوں گا دوبارہ سے یہ لکھ دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو کیا چھوٹا، اور یہاں پر کچھ ایسا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے مین کنٹینٹ کی جو ہے وہ سیٹنگ اب چل رہی ہے. یہ آپ کی ڈیزائن کا بہت اہم پارٹ ہے، کنٹینٹ سیٹنگ. یہ آپ نے اچھی کر لی تو ڈیزائن آپ کا اچھا بنے گا. کنٹینٹ آپ کا سیٹ نہیں ہے اچھا تو ڈیزائن آپ خاک بناؤ گے. کچھ اس طرح سے یہ آپ نے اس کی سیٹنگ کر. اس ٹیکسٹ میں ہم نے یہ اجتماع، کربووا شریف وغیرہ کی سیٹنگ ایک انداز سے تو کر لی تھی. اس کو ہم آپ نے جب ایک انداز سے سیٹنگ کر لینی ہے تو خود بھی اس وقت سوچ لینا ہے کہ کیا یار اس سے بھی کچھ بہتر سیٹنگ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی.
تو مختلف اینگل سے آپ نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ نے اس کی مختلف انداز سے سیٹنگ کر لینی ہے. یہ ایک سیٹنگ ہم نے اس کی اس طرح سے کر لی تھی. اب ایک سیٹنگ اس کی میری اور ذہن میں آ رہی ہے. میں اس کی کاپی اٹھا کے یہاں پہ رکھ رہا ہوں اپنے کی بورڈ سے. آلٹ اور شفٹ کا بٹن پریس کیا ہوا ہے اور ماؤس کے بٹن سے اس کو لے کے آ گیا یہاں پہ. تو اب جو ہے اس کاپی کو تھوڑا سا ہم مزید بہتر کر رہے ہیں. یہ اوپر کا ٹوٹلی ٹیکسٹ میں اس طرح سے سلیکٹ کر کے تھوڑا سا اوپر لے کے جا رہا ہوں، یہاں پہ رکھ دیا. اور اس میں جو یہ اجتماع کے دو نقطے ہیں ان کو میں نے سائڈ سے روٹیٹ کر دیا ایسے پکڑ کے، اور ان کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں. دیکھو یہ اب ہم کچھ بھی اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں ہم فری ہیں. بہرحال اس طرح سے رکھ دیا. اب اگلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ اجتماع، یہ کربوغا شریف جو ہے، میری اب چاہت یہ ہے کہ میں اس کربوغا شریف کو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ سیٹ کروں. یہ اجتماع میں اپنا پین لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں. یہ جو جگہ ہے نا اس کے بیچ میں میں چاہتا ہوں کہ یار یہ کربوغا شریف کو ایڈجسٹ کروں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو اچھا لگے گا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. بہرحال مجھے لگ رہا ہے تو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا واقعی اضافہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ یہ کربوغا شریف کو پہلے پکڑ کے مزید تھوڑا سا اس کو بہتر کر لیں گے، قریب قریب کر لیں گے. ٹھیک ہے، کر لیا. اب دوبارہ سے ٹوٹلی کربوغا شریف کو پکڑا، رائٹ کلک کر کے اس کو گروپ کیا اور پھر ٹوٹلی سب کو پکڑ کے چھوٹا کر لیا اور چھوٹا کر کے اسی طرح ہم یہاں پہ رکھتے ہیں. اب اس الف کو بھی تھوڑا سا بڑا کرنا ہے، میم الف ما کو، اور اجتماع کو یا تو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں یا بڑا کر لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کس میں بہتر لگ رہا ہے. تو اس الف کو ہم کیسے، یہ میم الف ما کو بڑا کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ یہاں سے آئیں گے، ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیں گے اور جیسے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیں گے اس کو آپ زوم کر کے یہاں سے اس کے اوپر والے اس الف کے دو کونوں کو ایسے ایک باکس کھینچیں گے اور ان دونوں کو ایسے سلیکٹ کر لیں گے. تو یہ دو جو پوائنٹ ہیں ہمارے یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں. اب آپ اپنے کی بورڈ کے اوپر والے ایرو کی مدد سے جو اپ کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، اس کو پریس کرتے چلے جائیں گے تو آپ کا یہ الف اوپر کو لمبا ہوتا چلا جائے گا. اگر ساتھ شفٹ پریس کر کے رکھیں اور پھر اوپر کے ایرو کو دبائیں گے تو مزید تیزی سے آپ کا الف اوپر کو جائے گا. ٹھیک ہے، بہرحال یہاں تک میں اسے لے آیا ہوں، اتنا کافی ہے، اس سے بڑا نہیں کرتے اسے. تو یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا. اب اس الف کو بھی ہم بڑا کر سکتے ہیں، اس الف کو بڑا کرے اور اجتماع اس کو بیچ میں رکھے، لیکن ایک آئیڈیا میرے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں، اس الف کو کر دیتے ہیں اتنا چھوٹا اور کربوغا شریف کو مزید ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں مزید بڑا ایسے. ٹھیک ہے، اب عین ہے تو عین کو آپ یہاں پہ ایسے کر کے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو، تھوڑا سا مزید آپ کی ٹائپوگرافی بہتر ہو جائے گی. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ اس کے بیچ پھنس رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے اگر اس کے بیچ ایسے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اب عین اور اس میم الف ما کے الف دونوں کو سلیکٹ رکھو اور سلیکٹ رکھنے کے بعد اب ایسا کر لو کہ یہاں سے لے لو، کون سا ٹول لے لو؟ شیپ بلڈر ٹول. شیپ بلڈر ٹول کیا کرے گا کہ اسے لے اور یہاں سے اس عین کے اس دندانوں پہ پریس کرتے ہوئے بغیر کوئی اور بٹن پریس کیے ایسے اس کو یہاں پہ مرج کر دو. ٹھیک ہے، ایسے مرج ہو گیا. یہاں پہ بھی دونوں کو ایسے مرج کر دو. اب یہ جو میم الف ما کی یہ والی جگہ تھی نا، یہاں پہ جو میم الف ما اوپر کو جا رہا تھا، تو وہ جگہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے جب ہم نے شیپ بلڈر یہاں پہ چلا دیا، بلڈوزر چلا دیا ہے. اب وہ عین کے اندر مرج ہو گیا. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح سے. اب ہم ایسا کریں گے کہ ذرا یہ میم الف ما کے اس اوپر والے حصے کو پہلے ہم رائٹ کلک کر کے ان تمام کو ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ کر دو کہ یہ الگ الگ ہو جائے. اب اوپر والا حصہ سلیکٹ کیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ الگ سے سلیکٹ ہو رہا ہے. اب سلیکٹ کر کے میں اپنے ایرو کی مدد سے تھوڑا سا اوپر کر رہا ہوں، یہاں پہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور ان سب کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے بھی تھوڑا سا اوپر کر دیا. اب بیچ کا حصہ ہے، اس بیچ کے حصے پہ پہلے ڈبل کلک کیا، یہاں سے ڈائریکشن ٹول لیا، اوپر والے اس کے ایرو جو پوائنٹ ہیں وہ سلیکٹ کیے اور اپنے کی بورڈ کی مدد سے تھوڑا سا نیچے کر لیا، کی بورڈ کے ڈاؤن کی مدد سے نیچے جو بٹن لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے کر کے رکھ دیا. سمپل ہے بالکل. اب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہاں سے زیادہ ہے اور یہاں پہ کم ہو گیا، تو یہاں سے آپ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے
सिर्फ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करो और पीछे की जानिब ले जाओ और यहाँ से इसको मॉडिफाई कर लो, बेहतर कर लो। मजीद आप किस तरह से इन पॉइंट्स को देख लें, इस तरह से आप इसको कुछ सेट कर लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। अब मजीद हमारे पास है ये तरबियती रूहानी इज्तिमा, इसको भी आप मजीद बेहतर करना चाहें तो कर लें, वगरना यहाँ पे आके आप इसको रखें और इसको भी छोटा कर दें यहाँ पे। ऐसे एक अंदाज हमारा ये था। दूसरा अंदाज हमने ये बना लिया, अपने अल्फाज को और पहले की बनिस्बत बेहतर कर लिया। ठीक है, तो जो अंदाज आपको पसंद आए, जो अंदाज आपको बेहतर लगे, उसी अंदाज से आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते चले जाना है। ठीक है, अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है इसको हम कोई बॉक्स दे दें मजीद बेहतर करने के लिए, ऐसे। ठीक है, बॉक्स दे दिया। अब ये वाला कॉर्नर इसका राउंड कर दो बॉक्स का ऊपर वाला। तो पहले ऊपर वाले कॉर्नर पे आप सिंपल वैसे क्लिक कर दें, इस ऊपर कोने में ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है एक नुक्ता सा, इस पे आप वैसे क्लिक करेंगे। तो जब वैसे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये वाला कोना सेलेक्ट हो जाएगा और फिर दोबारा इस पे क्लिक करके इसको घुमाएंगे तो यही वाला कोना राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब तरबियत रूहानी इज्तिमा को पकड़ के यहाँ पे रखो और इसको कलर कर दो सफेद, कुछ इस तरह से। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, पहले इस छोटे कोने को यहाँ से सेलेक्ट किया और फिर इसको पकड़ के यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइटल है, मेन उन्वान है, ये उसकी बनिस्बत ज्यादा खूबसूरत बन गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम दीगर टेक्स्ट की तरफ। इसको यहाँ से भी थोड़ा सा मैं राउंड कर रहा हूँ। ये बहरहाल ये दो अंदाज से हमारा सेटिंग इसकी हो गई, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं इनको सेटिंग। बहरहाल इन तमाम को हम ऊपर रख देते हैं। ये जो आपका हमारा टेक्स्ट है चूंकि ये हमारा बन चुका है, हम इसको ऊपर रख देते हैं। 3 रोज़ा को बाद में देखेंगे। अब ये 2 नाम है, इन नामों की सेटिंग कैसे करनी है देखें। जितने भी मेहमानों के नाम होते हैं ना, उनकी सेटिंग अमूमन 2 तरह की होती है। एक तो ये है कि जिस टेक्स्ट में आपके पास लिखा हुआ है उसी टेक्स्ट में आप पूरे नाम की सेटिंग कर दें। एक तरीका तो ये है, वो भी आपको बता देता हूँ कैसे। दूसरा तरीका यह है कि आप 2 जो है वो फ़ॉन्ट्स की कम्बिनेशन बना दें। पहला तरीका क्या है कि आप इसमें से मेन नाम अलग कर लो। अब मेन नाम क्या है इसमें, वो है मुख्तारुद्दीन शाह। ये मेन नाम है एक बंदे का। ठीक है, आपके डिजाइन में मेन नाम होता है, उसको अलग कर लो और बाकी जो अलकाबात और बाकी चीजें हैं उनको रख दो अलग। तो हम कर लेते हैं इसको अलग, इसको अलग कर लो। अलग करने के बाद इसको सेट कर लो। सेट कैसे करोगे, बहरहाल ये मुख्तार मैंने यहाँ पे रखा और रा को पकड़ के थोड़ा सा यहाँ रख दिया करीब में, अलिफ को पकड़ के मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये लाम दाल इसको पकड़ के यहाँ रख दिया। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी सेटिंग अच्छे वाली हो रही है। ये नून या और इनको पकड़ के मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके ये 2 नुक्ते हैं, रिलीज कंपाउंड पाथ, और इन नुक्तों को पकड़ के आप यहाँ पे रख दें। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करने की भी जरूरत पड़े थोड़ा सा कर दें, कोई मसला नहीं है। शाह को पकड़ लें, शाह जी को पकड़ें और शाह जी को यहाँ ले आए, यहाँ रख दिया। 3 नुक्ते मजीद नीचे की जानिब करीब कर लें और हाँ है इसको यहाँ पे रख। अब ये नाम की असल वाली जो बेहतरीन सेटिंग है वो इसकी हो गई है। ठीक है, अब राइट क्लिक करके आप इसको कर दो ग्रुप। ग्रुप कर लिया, अब इसका साइज कर दो आप थोड़ा सा बड़ा। अब ले आओ बाकी अलकाबात, पहले शुरू वाले अलकाबात ले आओ। मुफ्ती, सैयद, हजरत, 3 अलकाबात है। ठीक है, इन तीनों को पकड़ के यहाँ ले आओ। हजरत आखिरी लफ्ज है, उसको हम निचली लाइन में रखेंगे और मुफ्ती, सैयद, इन दोनों को हम किसी और जगह एडजस्ट करेंगे। तो सैयद है, इसको आप पकड़ के ले आए यहाँ पे, ये जगह इसके लिए ऑलरेडी बन गई है। मुफ्ती को आप मजीद थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो इसको आप और थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे करके रखते हैं। ठीक है, बहरहाल ये बेहतर है, बुरा नहीं लग रहा। मुफ्ती, सैयद, हजरत। अब हमारे पास अगला जो आ रहा है टेक्स्ट वो है साहिब और दावत बरकातुहू। तो इनको पकड़ लो और यहाँ ले आओ, साहिब को यहाँ पे रख दो ऐसे करके। ठीक है, दामद बरकातुहू को पहले बेहतर कर लो जिस तरह से आपको लगता है कि यार ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, और ये आपको चीज़ें बनी बनाई भी मिल जाएंगी। दामद बरकातुहू फला फला फला, इसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये बाद में मिलेंगी, अभी आपने खुद बनानी है। कोई भी बनी बनाई चीज़ इस्तेमाल करने से परहेज करना है। ठीक है, इस तरह से
چھوٹا کر لیا اور اس کو پکڑ کے ہم نے رکھ دیا یہاں. اب یہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کے نام کی ہم نے سیٹنگ کر دی. ٹھیک ہے. اب آپ نچلے نام کو دیکھ لیں اور اوپر والے کو دیکھ لیں, آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو ڈیزائن کے لیے یہاں پہ آپ نے اپنے مہمانوں کے جو مین نام ہوں گے ان کی اس طرح سے سیٹنگ کر لینی ہے. ایک کی سیٹنگ ہو گئی. اب جو نچلا نام ہے اس کو ہم اٹھا کے اس نام کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں چونکہ ہو گیا سیٹنگ. اب نیچے آ رہا ہے خلیفہ مجاز. ٹھیک ہے. اب اس خلیفہ مجاز کا یہ جو نام ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کو اس طرح سے سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نام ہم ہائی لائٹ کرنا بھی نہیں چاہتے. اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہم نے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا خلیفہ مجاز کو میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا, بس اسی کو ہائی لائٹ کر دیا کافی ہے. جس نے نام دیکھنا ہو تو وہ حضرت کا نام خود ہی دیکھ لیں گے. تو یہ ایک نام کی سیٹنگ ہو گئی. اس طرح سے اگر آپ کے اب دونوں ان ناموں کو بھی ہم اٹھا کے سیٹ پہ رکھ دیں گے, ان کا کام بھی تمام, ان کا کام بھی تمام, البتہ 3 روزہ کا کام تمام نہیں ہے, اس کو ہم دوبارہ سے یہاں اس کی کاپی رکھ دیں گے. یہ نام بھی ہمارا اوکے ہو گیا, اس کو بڑا کر کے یہاں پہ رکھ دو. یہ بھی ڈیزائن کا حصہ ہے. اگلا ہمارے پاس جو آپشن آ رہا ہے وہ ہے 13 تا 16 اکتوبر بروز جمعرات. ان دونوں کو پکڑو یہاں پہ لے آؤ اور اس کے بعد آپ ان کو بہتر کرو. میں ان کو اسی فونٹ میں رہنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو رکھا اور ایسے ہی میں اس کو رکھوں گا. اس کو مزید میں چھیڑنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. چونکہ یہ اسی فونٹ میں چاہوں گا بعد میں ڈیزائن میں اس کو استعمال کر لوں, البتہ تھوڑا سا سیٹ کر لوں گا اسے اس طرح سے. ٹھیک ہے. ایسے کر کے آپ اس کو سیٹ کر لو. ٹھیک ہو گیا. اب آخری ہمارے پاس جو ہمارے کنٹینٹ کا حصہ بچ گیا وہ شعبہ نشر و اشاعت فلاں فلاں فلاں. اس کو لے آؤ بڑا کر دو. اچھا یہ باقی سارا کنٹینٹ میں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے پاس جگہ خالی ہو جائے اور ہمیں صرف وہی اب کنٹینٹ نظر آئے جو ہمارے ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے. اس طرح سے اب یہ آ گیا شعبہ نشر و اشاعت. شعبہ نشر و اشاعت کے لیے اگر آپ فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, نہیں تو دارالایمان والتقویٰ یہ جو مین ورڈ ہے ان کے ادارے کی شناخت ہے اس کو آپ تھوڑا سا بولڈ کر دیں. ٹھیک ہے. تاکہ یہ واضح ہو جائے. یہ نمبر ٹھیک کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا, نچلا نمبر بھی خراب ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اس طرح سے ہو گیا. اب شعبہ نشر و اشاعت کے لیے اگر آپ فون چینج کرنا چاہیں تو یہی اجتماع والا لے لیں یا کربوغا والا لے لیں. تو میں یہاں پہ لے لیتا ہوں کربوغا شریف کے لیے جو ہم نے فونٹ لیا تھا اسی کی ایک کاپی لی, یہاں پہ اسے رکھا اور بڑا کیا اور شعبہ نشر و اشاعت. ٹھیک ہے. اس طرح سے لکھ دیا. اب اس شعبہ نشر و اشاعت کو کر دیا ڈیلیٹ اور اس کو یہاں لے. ٹھیک ہے. نچلے والے کو میں نے اسی طرح چھوڑ دیا, شعبہ نشر و اشاعت کو بھی بولڈ کر دیا. دارالایمان و تقویٰ کو بھی کر سکتے ہو, اس کو بھی کر سکتے ہو, میں نے اس کو کر دیا بس. ٹھیک ہے. اس کو بھی بولڈ رہنے دیتا ہوں. یہ ہمارا جو ہے ٹوٹلی کنٹینٹ جسے ہم نے سیٹ کرنا تھا وہ سیٹ ہو چکا. اس میں دارالایمان و تقویٰ یہ ٹھیک ابھی تک نہیں ہے. ان کے الفاظ کو بھی آپ نے قریب کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, آپ نے قریب کر لینا ہے. کچھ اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کر لیں. ٹوٹل سیٹنگ ہو گئی. صحیح ہے. اس ٹیکسٹ کی بھی آپ کی سیٹنگ ہو گئی. اب اسے آپ جو ہے گروپ کر دیں. یہ اب ہمارا ٹوٹل کنٹینٹ ہے جسے اگر آپ دیکھ لیں ہم نے اس کی سیٹنگ کر لی ہے.